بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آر آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم آج سیٹرس کی فنگس والی بیماریوں کے متعلق بات کریں گے۔ کوشش کروں گا کہ ایک ہی پروگرام میں بات مکمل ہو جائے، کیونکہ اس میں سیٹرس کی دو اہم جو ہے فنگل ڈیزیز جو ہیں یا بیماریاں ہیں ان کا ذکر کریں، جن میں ایک ہے سیٹرس اسکیب اور دوسری ہے سیٹرس میلانوز۔ سیٹرس کی یہ دونوں جو بیماریاں بہت ہی خطرناک ہیں۔ یہ بیماریاں پھل کی خوبصورتی کو خراب کرتی ہیں، ہمارے پھل کی کوالٹی کو خراب کرتی ہیں۔ یہ دونوں بیماریاں کنوں کی ایکسپورٹ کو بہت خراب کرتی ہیں۔ عرف عام میں لوگ ان کو وائرسی بیماری کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں فنگس بیماری ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی وائرسی بیماری نہیں ہے۔ اور دونوں بیماریوں کی جو وجہ ہے وہ پھپھوندی ہے، یعنی یہ پھپھوندی والی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کے آنے کی جو وجوہات ہیں، یعنی اگر ہم اپنے باغ میں ان چیزوں کو نہ ہونے دیں گے، یعنی اس چیز کا کنٹرول رکھیں گے، تو ہمارے یہ باغ میں اس بیماری کا آنا ناممکن ہے۔ جب باغات میں نمی زیادہ ہو جاتی ہے اور پودوں کے اوپر خشک ٹہنیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو اس صورت میں اور بارش زیادہ ہونے لگ جائے تو پھر بھی یہ بیماری بڑھ جاتی ہے۔ بارش کا جو ہے وہ ہم نہیں کنٹرول کر سکتے، لیکن خشک ٹہنیوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور باغ میں موجود نمی کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں بیماریوں، کیونکہ بارشیں زیادہ ہوں تو یہ بہت جلدی آتی ہیں۔ جب ہوا میں ہماری جو ارد گرد کا جو موسم ہوتا ہے، جو ٹمپریچر ہوتا ہے، اس وقت اگر 20 سے 25 سینٹی گریڈ کے درمیان میں رہے تو یہ بہت تیزی بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اگر ٹمپریچر اتنے کے ساتھ اگر ہوا میں نمی کا تناسب جیسے 60 سے 70% تک رہے تو پھر بھی یہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے، کیونکہ ہمارے پودوں کے اوپر جو خشک ٹہنیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر ان بیماریوں کے بہت سے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی بارش آتی ہے تقریباً 4 گھنٹے کے اندر پورے یعنی باغ کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اگر 4 گھنٹے تک ہمارے پتوں کے اوپر اگر نمی یعنی پانی وغیرہ رکا رہے بارش کا، تو پھر بھی یہ بیماری آ جاتی ہے۔ اور ان کی ایک اور وجہ جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہے کہ اگر باغات میں ہم فصلیں اگائیں گے تو اس سے ہماری بیماری زیادہ آتی ہے۔ اگر باغ گھنا ہو جائے پھر بھی ہماری جو بیماری ہے فصل وہ باغ میں زیادہ آتی ہے۔ اب دیکھیں، ہم انٹر کراپس کو بھی ہم ترجیح دیتے ہیں، لیکن انٹر کراپس کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایسی فصلوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے باغ کو نقصان نہ دے بلکہ فائدہ دے۔ تو آپ ہمارا انٹر کراپ والا پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا ہے، اگر باغ گھنا ہو جائے تو اس کے لیے ہم کٹائی کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پودے زیادہ گھنے ہو گئے ہیں تو آپ کو اگر کوئی موٹی ٹہنی بھی بڑی ٹہنی بھی یعنی کاٹنی پڑتی ہے، یعنی آپ کے پودے کے 5 سے 6 ٹہنیاں بڑی ٹہنی ہیں، تو آپ اس میں سے 2 نکال دیں یا 1 نکال دیں، جس سے آپ کا جو پودے میں ہوا کا گزر بسر بہتر ہو جائے، جس سے آپ کے جو اس بیماری پہ آپ کافی حد تک قابو پا لیں گے۔ اور اب میں آپ کو پہلے جو ہے بیماری انشاءاللہ جو نیکسٹ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا وہ سیٹرس میلانوز ہوگا، اور اس سے اگلے پروگرام میں آپ کو سیٹرس اسکیب بتاؤں گا۔ اب میں نے آپ کو اس کی کچھ تدارک بتا دیے ہیں اور بیماریوں کا نام پہچان بتا دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو بیولوجیکل کنٹرول ہے اس پروگرام میں آپ کو وہ بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام تاں کو پہنچا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔